اگر ہم ساری تاریخ کا مکمل انکار کر دیں، میں اگر قوم تاریخ کو نہیں مانتا تو آپ فقہا سے پوچھیں کہ میرے اوپر کوئی حد جاری، کوئی گناہ، کوئی نقص ہے، تو وہ کہیں گے ٹکے کا نہیں ہے، چونکہ تاریخ انسانوں کی ذاتی کاوشوں کا نام ہے اور تاریخ میں انسانوں کی ذاتیات ہوتی ہیں، پسند ناپسند ہوتی ہے، ایک بات کو بیان کرنے کا اندازہ ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن کے مخاطبین ہیں، صحابہ قرآن کے لوگ ہیں، حدیث کے لوگ ہیں، ان کو تاریخ میں پرکھنا فی نفس ہی شدید درجے کی علمی غلطی ہے، اور جن کم نصیبوں کا نظر قرآن پہ نہیں تھی اور جن کا کل علمی سرمایہ تاریخ تھا، وہ خود بھی ڈوبے اور نئی نسلوں کو بھی مشکوک کیا اور گمراہ کیا۔ یہ وہ کم نصیب لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنے کی بجائے تاریخ کے گدلے پن کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، خود بھی ری ٹریک ہوئے، خود بھی جہنم کا کاروبار کیا، خود بھی انگاروں کا سودا کیا، خود بھی ضمیر کو گدلہ کیا، خود بھی حیا کو تار تار کیا، خود بھی وفاؤں کو شک میں ڈالا، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے آئینے کو گدلہ کرنے کی ایک مضموم کوشش کی۔ صحابہ کے آئینے پر خراشیں لگائیں، دھبے لگائے، داغ لگائے، اور نسل نو کو باطنی طہارت کا اہتمام ختم کر دیا تاریخ کی روشنی میں۔ اچھا، پھر ایک دلیل ہوتی ہے کہ جب ایک مورخ ایک تاریخ کی کتاب میں ایک صفحے پہ اس کے حق میں بات لکھ رہا ہے صحابہ کے، اور اسی صفحے کی نیچے والی لائن پہ صحابہ کے خلاف بات لکھ رہا ہے، تو پھر تاریخ پہ انحصار کرنے والے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہی مورخ، وہی کتاب، وہی صفحہ، اس کے وہ بات لے لیں جو صحابہ کے حق میں ہو اور وہ نہ لیں جو صحابہ کے خلاف ہو، تو اس کو کون بھلے مانس انسان اور تحقیق والا انسان اس کو کون ٹھیک کہے گا؟ یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر نہیں قبول کرنا تو اس مورخ کی ساری تاریخ قبول نہ کرو۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہی مورخ، وہی کتاب، وہی صفحہ، اور اس پہ صحابہ کی مدح سرائی جو کی گئی اس کو قبول کر لو، اور اسی صفحے کے اوپر اگر کوئی صحابہ کے حوالے سے کوئی چھینٹ اڑائی گئی ہے تو اس کو رد کر دو۔ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو غیر مسلم کیا کہیں گے کہ یہ تحقیق کا کون سا پیمانہ ہے کہ اپنے پسند کے لے لو؟ تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کسی کو پرکھنے کا کل معیار تاریخ ہے، ان کے لیے دلیل کمال کی اچھی ہے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ کی حیثیت خادمہ جیسی ہے، لونڈی جیسی ہے، غلام جیسی ہے، نوکر محض جیسی ہے، ان کے لیے یہ دلیل بالکل بے وقت دلیل ہے، چونکہ ہم تاریخ کے پیمانے پہ پرکھنا ہماری بنیادی ترجیحات میں نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی مجبوری ہے، نہ ان کے پاس قرآن کا چشمہ صافی ہے، نہ حدیث کا طیب طاہر چشمہ ہے، ان کے پاس کل پرکھ کا پیمانہ تاریخ ہے، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ فی نفس ہی اصل نہیں ہے، تاریخ لونڈی ہے، بلکہ حدیث کو قبول اور رد کا ایک پیمانہ، حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، اس کے بارے میں بھی محدثین نے لکھ دیا کہ جو حدیث واضح طور پر قرآن کے کسی واضح حکم سے ٹکرائے، اس کی روایت نہ دیکھو، دلالت نہ دیکھو، اس کے غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے قرآن سے ٹکرا گئی۔ کسی حدیث کے اگر سمجھ گیا کہ اس حدیث میں ایسی بات بیان ہوئی ہے جو قرآن کے مندرجات سے اور قرآن کی تعلیمات سے متصادم ہے، تو اس حدیث کے پرکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر حدیث قرآن کے تابع نہیں چلتی تو حدیث کو چھوڑ دینے میں کوئی بات نہیں، اور اگر تاریخ نہ قرآن کے تابع چلتی ہے نہ حدیث کے تابع چلتی ہے، تو اس تاریخ کو چھوڑنے میں کتنی آسانی ہمیں آ سکتی ہے کہ ہم اس تاریخ کو لینے کے لیے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہی صفحے کی وہ روایت کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ تاریخ اس وقت ایک وفا شعار، ایک وفادار لونڈی کی طرح اپنے مالکوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ تاریخ کے مالک قرآن ہیں، تاریخ کے مالک حدیث ہیں۔ ہسٹری ایک زرخرید لونڈی کا نام ہے، ہسٹری کی قبولیت اور رد کا پیمانہ قرآن و سنت ہے۔ تو صحابہ قرآن کے زمانے کے لوگ ہیں، نئی نسل کو جب قرآن سے آگاہی نہ ہوئی اور ان کا کل علمی سرمایہ اور علمی تفاخر تاریخ رہ گیا، تو وہ ڈوبے بھی اور نئی نسلوں کے سفینوں کو ڈبینوں کی مضموم کوشش کی۔